ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الناس احب الى اللہ قال احب الناس الى اللہ انفعهم للناس. اسٹیج پر موجود میرے اکابرین علماء اکرام اور ذمہ داران جماعت و جمعیت اور معزز علماء اکرام و حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، چونکہ یہ اصلاحی پروگرام ہے، انشاءاللہ اصلاح کے ہی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت فرمائی، 36 کی بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سب سے پہلے تو اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے مختلف قسم کے اقسام کو، مختلف قسم کے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو آج کے اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ احسان کے ہی تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ لوگوں کے ساتھ ہمیں کیسے سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، شریعت ہمیں کیا اس کی تعلیم دیتی ہے. میرے محترم بھائیوں، اہل علم کہتے ہیں کہ دین اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، جو بھی اوامر ہیں، جو بھی نواہی ہیں یا جو بھی تعلیمات ہیں، اگر ان تمام تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا جائے تو دو چیزوں پر بیان کیا جا سکتا ہے. دو چیزوں پر بیان کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا، اللہ کو جان کر کے اس کا حق ادا کرنا، یہ پہلی چیز ہے. پورا اسلام، پوری دین، پورے اسلام کی تعلیمات کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے تو پہلا حصہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو پہچان کر کے اللہ کا حق ادا کرنا. اللہ کا بھی ہمیں حق ادا کرنا نہیں. اللہ ہمیں کھانا دیا، پانی دیا، صحت دیا، تندرستی دیا، گھر دیا، بیوی دیا، بچے دیا، ساری نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. تو ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا کیا نہیں کرنا؟ بولو جی، کرنا نہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھی بات کرے، ایک مرتبہ چائے پلائے، ہمارا بھی دل کیا بولتا ہے؟ ارے ہمیں بھی اس کو چائے پلانا بابا، ہوتا نہیں. جب اللہ ہمارے کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ کا حق ادا کرنا کیا نہیں کرنا؟ اللہ کے لیے کچھ تو بھی کرنا نہیں کرنا؟ کرنا نا. میں ایک طرف نہیں بولتا، ہماری دو سائڈ رہیں گے، ٹو وے رہے گا. میں پوچھتا جاؤں گا، آپ بولتے جائیں گے، تبھی بیان کو سننے میں مزہ آئے گا. تو اللہ کا حق ادا کرنا کیا نہیں کرنا؟ بولو زور سے. اچھا، اللہ کا حق ادا کرنا تو کیسے حق ادا کرنا؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ ہم کیسے ادا کر؟ ہمیں اللہ کو کیا تو دے سکتے کیا؟ اللہ سب ہمارے کو دے رہا نا جی. ہمیں اللہ کو کیا تو دے سکتے کیا؟ بتاؤ کیا دے سکتے ہمیں اللہ کو؟ تو اب اللہ کا حق کیسے ہم ادا کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ ما حق اللہ علی العباد. صحابی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟
اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. کیا ہے بندوں کا حق؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. عبادت ہر قسم کی عبادت، نماز پڑھتے، سجدہ کرتے، رکوع کرتے، قیام کرتے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، یہ ساری کیا ہیں؟ عبادتیں ہیں نا. یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے نہ کرتے ہمیں. یہ عبادتیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اس کو کسی اور کے لیے کرنا، یہ اسلام، یہ اللہ کا حق ادا نہ کرنے کے برابر ہے. کیا ہے اللہ کا حق؟ تو اگر دین اسلام کو تقسیم کیا جائے تو دو چیزوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. وہ ہے ایک اللہ کا حق، دوسرا بندوں کا حق. دوسرا بندوں کا حق. اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کی جو بھی مخلوقات بستی ہیں، ان تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بندوں کا حق ہے. تو اللہ کا حق اللہ کو دو اور مخلوق کے ساتھ احسان کرو. بس یہی دین اسلام، یہی دین اسلام ہے. قرآن مجید کے آپ کسی بھی آیت کو لے کر کے پڑھیں، کوئی بھی آیت پڑھیں، اس کا تعلق یا تو اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کے حق کے ساتھ ہوگا، یا پھر بندوں کے حق کے ساتھ ہوگا. بس پورا قرآن انہی دو حقوق پر منحصر ہے. انہی دو چیزوں پر پورے قرآن کی تعلیمات ہیں. ہر آیت میں یا تو اللہ کا حق بیان کیا جائے گا یا تو بندوں کا حق بیان کیا جائے گا. الغرض میرے محترم بھائیوں، یہ جو دوسرا پہلو ہے نا، بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ میں اس کا بہت بڑا مقام بیان کیا گیا ہے. ایک حدیث بتاتا ہوں، غور سے سنو یہ حدیث کو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. بڑی پیاری حدیث ہے، طبرانی کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ. اے اللہ کے پیارے حبیب، اعمال بہت ہیں، اعمال بہت ہیں، لیکن ایسا کوئی ایک عمل بتائیے جو عمل اللہ کو بہت پیارا ہو، بہت پسندیدہ ہو، جس کو اللہ بہت پسند کرتا ہو. ایسا کوئی عمل بتائیے. عمل بہت ہے نہیں، نماز پڑھنا اللہ ایک عمل ہے، روزہ رکھنا ایک عمل ہے، صدقہ دینا ایک عمل ہے، خیرات کرنا ایک عمل، یعنی بہت سارے اعمال ہیں. تو ان اعمال میں ایسا کوئی عمل بتلائیے جو عمل اللہ کو بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ کون سا عمل بتایا اللہ کے نبی نے؟ سرور تدخلہ علی مسلم. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ ایک آدمی، ایک مسلمان جو غمزدہ ہے، غمگین ہے، اور اس غم کی وجہ سے اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے. آپ دیکھتے نہیں، آدمی جب ٹینشن میں رہتا، پریشان رہتا، تو اس کا چہرہ ایک دم مرجھایا ہوا ہوتا، افسوس میں بیٹھا رہتا ہے، پریشانی میں بیٹھا رہتا ہے. کیا ہوا بھائی، کہیں کو اتنا پریشان دکھ رہے؟ بولتے نہیں کیا ہوا بھائی، کہیں کو اتنا پریشان دکھ رہے، مایوس دکھ رہے، کیا ہوا تمہارے؟ پوچھتے نہیں. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا سرور تدخل علی مسلم، یعنی ایک ایسا مسلمان جو غمزدہ ہے، غمگین ہے، پریشان حال ہے، اور اس غم کی وجہ سے اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، اس مرجھائے ہوئے چہرے پر خوشی لانا، یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے کوئی بڑا عمل نہیں بتایا. اللہ کو کون سا عمل پیارا ہے؟ یعنی آپ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے پیسوں سے، اپنی گفتگو سے اس کے ساتھ ایسا رویہ کرو، ایسی بات کرو، اس کی ایسی مدد کرو کہ اس کا جو غمزدہ چہرہ ہے، دیکھو یہ خوشی میں بدل جائے. یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. پھر اللہ کے نبی سے صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر یہ نہ کر سکوں تو اور کوئی دوسرا آپشن ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آپشن، اللہ کے نبی فرماتے او یکشف عنہ کربا، کسی پریشان حال آدمی کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. پھر تیسرا صحابی نے کہا اگر یہ نہیں کر سکوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا او تقضی عنہ دینا. سبحان اللہ. آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں، ظاہری بھی بات ہے، آپس میں ایک دوسرے کے قرضہ لیا جاتا ہے، قرضہ دیا جاتا ہے، اور تقضی عنہ دینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ نے جس کو قرضہ دیا ہے، دیکھو
اگر وہ قرض کو ایک وقت دیا جاتا ہے، مہینے میں لوٹانا، 2 مہینے میں لوٹانا، سال کے بعد لوٹانا، بیچارہ واپس نہیں لوٹا سکتا، نہیں اتنی مدت میں نہیں لوٹا سکتا، اسے مزید ٹائم دو اور تھوڑا سا ٹائم دو، کوئی بات نہیں بھائی، اور 1 مہینے کے بعد دے لو، اور 1 مہینہ ٹائم دیتا ہوں، اور 5 مہینے ٹائم دیتا ہوں، 5 مہینے کے بعد بھی نہیں لوٹا سکا، کوئی بات نہیں بھائی، چلو مجھے آپ 10,000 روپے دینا ہے نا، اس میں سے 5,000 روپے میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، 5,000 روپے واپس کرنا، یعنی وقت اس کے قرض میں مدد کرنا، یا اگر وہ کسی اور سے قرضہ لیا ہوا ہے، وہ اسے ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا گلی محلے والا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ اسے جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے قرض کی ادائیگی میں مدد کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، یہ عمل بھی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر صحابی نے کہا اگر یہ نہ کر سکوں تو دیکھو سڈنلی تو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا او تطرد عنہ قربہ او تطرد عنہ جوعا، کیا فرماتے ہیں؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکا آدمی آپ کے پاس آئے تو کھانا کھلاؤ۔ یہ سب چیزیں کس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے؟ مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں۔ آخر میں جملہ، سبحان اللہ، اسی حدیث کے آخر میں پیارے نبی نے ایک جملہ بیان کیا ہے، وہ جملہ، اس جملے پر اگر آپ عمل کر لو نا، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ غور سے سنو یہ جملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مصیبت زدہ شخص کے ساتھ 2 قدم چلنا، پریشان حال کے ساتھ، تکلیف والے کے ساتھ 2 قدم چل کر کے اس کے ساتھ میں جانا، اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دینا، اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دینا، پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ عمل، میرے نزدیک یہ عمل کتنا بڑا ہے پتہ ہے؟ من ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی بہت زیادہ بہتر عمل ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے سے بھی بہتر عمل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی مصیبت زدہ شخص کے ساتھ 2 قدم چلنا اور اس کی مصیبت میں ساتھ دینا، یہ عمل اتنا بڑا عظیم ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی بہتر عمل ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، دوسرے بات ای الاعمال احب الی اللہ، پہلی حدیث تھی، اب دوسری حدیث کیا ہے؟ ای الناس احب الی اللہ۔ پہلے کیا پوچھا گیا تھا؟ کون سا عمل اللہ کو پیارا ہے؟ اب کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کون سا انسان اللہ کو پیارا ہے؟ اتنے علماء ہیں، اتنے عمرہ ہیں، جماعت کے ذمہ دار ہیں، آپ عوام ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک کون ہے؟ بتائیں نا جی۔ اب مول صاحب ماشاءاللہ بیجاپور سے آئے ہیں، تو میری نیت ہے کہ میں مول صاحب سے ملاقات کروں، میں چاہتا ہوں کہ بھی بڑے عالم ہیں، میں ان سے ملاقات کروں، ان سے ملوں، ان کی دعائیں لوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ اب یہاں مسئلہ مول صاحب کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ کا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص کون ہے؟ اللہ کس کو پیار کرتا ہے؟ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص کون ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے نزدیک محبوب بنے؟ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے نا جی اللہ کے نزدیک محبوب بننا؟ آپ نہیں چاہتے؟ بولو، اللہ آپ کو چاہنا کیا نہیں چاہنا؟ چاہنا نہیں، چاہنا تو کیا کرنا نا، وہ کیا کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ سبحان اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے جو بندوں کے لیے نفع بخش ہو، اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہو، یعنی آپ جتنی اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، اللہ آپ کو اتنا ہی پسند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ فکر ہو، دن میں صبح اٹھنے سے پہلے، ابھی ہم لوگ آ رہے تھے، راستے میں تھے، رضوان بھائی بہت بڑی بات بتائے، آج لوگ پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں۔ فکر ہماری کیا ہونا چاہیے؟ صبح بستر سے لے کر کے بستر میں جانے تک میں کتوں کی مدد کریا، میں کتوں کا ساتھ دیا، کتوں کے لیے کیا کریا، میرے گھر کے لیے کیا، یہ فکر ہمارے اندر ہے کیا؟ بولو، ہر چیز کا میں میرا، میرا میری بیوی، میرے بچے، میں اچھا رہنا، میں اچھا کھانا، میں اچھا سونا۔ بڑی پیاری بات بتائے سفر پہ بھائی، اللہ ہم کو جزائے خیر دے۔ سونے سے لے کر کے بستر میں جانے تک ہماری فکر کیا رہنا؟ ارے میں کس کے لیے کیا کروں، کس کے لیے فائدہ مند بنوں، کس کے لیے پریشانی میں ساتھ دوں۔ یہ اگر فکر آپ کے اندر آ جائے نا، اگر آپ جب تک لوگوں کی مدد کریں گے نا، آپ اللہ کے نزدیک سب سے پیارے انسان۔ ایک اور حدیث بتاتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی ایسی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، ایسی مجلس بیٹھی ہوئی تھی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہمیں یہاں پر اس مجلس میں جمع کیا ہے، کل جنت میں نبی کے ساتھ اللہ ہمیں بٹھائے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے نبی کی ایسی مجلس بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے ایک بڑا پیارا سوال کیا، پوچھا بتاؤ جی ایسا کون سا درخت ہے، ایسا کون سا درخت ہے جس کی مثال ایک مسلمان جیسی ہے؟ کیا پوچھا؟ درخت ہے نا، یہ درخت ہے. ایسا کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے؟ کون سا درخت ہے جی بولو؟ میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، درخت ایسا کون سا درخت ہے جس کی مثال ایک مومن جیسی ہے، ایک مسلمان جیسی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے جنگل چلے گئے. کہاں گئے؟ جنگل چلے گئے، ہر درخت کو ڈھونڈنے لگے. آخر ایسا کون سا درخت ہے بھائی جو مسلمان کے جیسا ہے، مومن کے جیسا ہے؟ حتیٰ کہ وہ کافی دیر کے بعد جب جواب نہیں بن پڑا، اللہ کے نبی نے خود بتایا. کیا فرمایا؟ جی وہ درخت کھجور کا درخت ہے. کیا فرمایا؟ کون سا درخت ہے وہ؟ کون سا درخت ہے؟ زور سے بولو. کھجور کا درخت ہے جس کی مثال ایک مومن جیسی ہے، مسلمان جیسی ہے. تو مجلس برخاست بھی، جانے لگے. عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اپنے والد ابو عمر بن خطاب سے کہتے ہیں کہ ابو مجھے پتا تھا وہ کھجور کا درخت ہے. کیا بولتے ہیں؟ چھوٹے بچے تھے، بولتے کہ مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے بندے اگر تجھے پتا تھا تو نبی کی مجلس میں کیوں نہیں بولا؟ اگر تو نبی کی مجلس میں بول دیتا تیرا باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا. بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بول سکے، تو چھوٹا سا بچہ بولا. تو میرا ظاہری بات ہے اگر آپ کا بچہ یہاں آ کر کے خراج پڑھا، نظم پڑھا، تقریر کرا تو آپ کا دل کتنا مجھے ہوتا، میرا بیٹا موسیٰ کے سامنے بیان کرا. جی وقتی ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے آخر تم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیان کر دیتے، بول دیتے تو کتنی خوشی ہوتی. خیر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجی تم ٹیشو استعمال کرو، ڈھیلا استعمال کرو، پتھر استعمال کرو، کپڑا استعمال کرو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ہڈی کا استعمال نہیں کرنا. قضائے حاجت کے لیے ہڈی استعمال نہیں کرنا، قضائے حاجت کے لیے گوبر استعمال نہیں کرنا، لید استعمال نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانُكُم مِّنَ الْجِنِّ. سبحان اللہ. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ ہڈی گوبر لید جو ہے نا یہ تمہارے مومن مسلمان جن بھائیوں کی یہ غذا ہے، جن بھائیوں کی یہ غذا ہے. تو کیا پتا چلا انسان تو انسان ہے، جنات کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے جو کہ غیبی مخلوق ہے، ہماری مخلوق سے الگ مخلوق ہے، اللہ کے نبی نے ان کا خیال کرتے ہوئے فرمایا استنجا کے لیے ہڈی استعمال نہ کریں، استنجا کے لیے گوبر اور لید کا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانُكُم مِّنَ الْجِنِّ یہ تمہارے جن مومن بھائیوں کی غذا ہے. اور ایک بات بتاؤں میرے عزیز ساتھیوں، یہاں ایک احسان اور حسن سلوک کی جب بات آ رہی ہے، اسلام میں مخلوق کے ساتھ احسان کرنا یہ نہ صرف انسان، نہ صرف جنات، بلکہ اس زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے. ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے. درندے، چرندے، پرندے، جانور، جو بھی مخلوقات اللہ کی زمین پر بستی ہیں ان مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان درخت لگاتا ہے، آم کا درخت لگایا، جام کا درخت لگایا، انار کا درخت لگایا، اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، اس سے درندے پرندے بھی کھاتے ہیں، اس سے چینٹیاں بھی کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس درخت لگانے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا. کل قیامت کے دن اللہ اسے بہتر سے بہتر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ایک صحابی نے اللہ کے نبی نے سے سوال کیا اَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا اِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا. اے اللہ کے نبی اگر ہم جانوروں کے ساتھ، بہائم کے ساتھ، چوپایوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو کیا اللہ اس پر بھی ہمیں اجر دے گا؟ اللہ ہمیں اس پر بھی اجر دے گا. جانوروں کو مارنا نہیں، جانوروں کو وقت پہ کھانا دینا، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیا اللہ اس پر بھی ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی کل کبد رطب فی کل کبد رطبۃ اجرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں جان ہے اس کے ساتھ احسان کرو، اللہ تمہیں کل قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا.
ہر جاندار چیز کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آخری حدیث بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ باغیچے میں بیٹھے تھے. ایک اونٹ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آیا. اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آیا. آ کر کے اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مالک کی شکایت کرنے لگا. کون شکایت کر رہا ہے؟ اونٹ آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کو دیکھ کر کے، اس کی شکایت کو سن کر کے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ جی اس کے مالک کو پکڑ کر لے کے آؤ. کیا بولے؟ جاؤ جا کر کے اس کے مالک کو پکڑ کر کے لے کے آؤ، یہ اونٹ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے. اس کے مالک کو پکڑ کر کے لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی ھذا البہائم المعجبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو، یہ بے زبان جانور ہیں، بول نہیں سکتے تمہارے کو، لیکن ان کے اندر بھی احساس ہے، ان کے اندر بھی جذبات ہے، ان کے اندر بھی، ان کے بھی تکلیف پہنچتی ہے. ان جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اللہ سے ڈرو ان جانوروں کے بارے میں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر کے کہا کیوں جی تم اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے؟ یہ اونٹ آ کر کے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے وقت پر کھانا نہیں دیتے اور اس کی پیٹھ پر وہ اس کے وزن سنبھالنے سے زیادہ تم بوجھ ڈالتے ہو. یہ شکایت کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس کے مالک سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن ان جانوروں کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا. تو الغرض میرے محترم بھائیوں، اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو اس زمین پر بستی ہے اس کے ساتھ احسان کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و جزاکم اللہ خیرا. شکریہ.